بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ سب سے پہلے معذرت، پچھلے 2 دن ہاسپٹلائز رہا ہوں، طبیعت بہت خراب تھی، گیسٹرو، تو اس لیے آپ سے بات نہیں ہو سکی، لیکن بہت امپورٹنٹ دن تھے یہ، اور ساری چیز میں مانیٹر کر رہا تھا۔ بہت سارے چیزوں کو پڑھنے کا موقع ملا، لوگوں سے سننے کا موقع ملا، بات کرنے کا موقع ملا۔ تو ایک تو پہلے جو اس وقت سینیریو ہے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک اب کہاں جائے گی، اور 8 فروری کے بعد جو واقعات ہوئے وہ اس نے کیا نقصان پہنچایا پی ٹی آئی میں جو تحریک ہے عمران خان کی رہائی کی، یا ہم لوگ اور مایوس ہو گئے۔ اور پھر علی امین گنڈا پور کا کیا اسکرپٹ ہے، وہ جو آ کے انہوں نے تعریفیں کرنی شروع کر دی ہیں، اور جو سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے کہ میں فورس بناؤں گا ایک جو ہوگی عمران خان کی رہائی کی فورس ہوگی، تو وہ کیا ہے، اور کیا وہ فورس کوئی پریکٹیکل چیز ہے یا کیوں ویسے ہی انہوں نے ایک بیان دے دیا ہے۔ اب اس سارے معاملے کے بعد علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی وہ کیا کریں گے، اور اس میں پھر علیمہ خان صاحبہ کا سارے معاملے میں کیا کردار ہے، کس طریقے سے وہ اب ان کے اوپر ایک پروپیگنڈا مہم میں کہتا ہوں کہ باقاعدہ وہ شروع کر دی گئی ہے۔ تو ایک تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ان پر ڈسکشن سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، مغربی ممالک، پاکستان میں عمران خان کے علاوہ جو بھی سیاستدان ہیں، بھلے ان کی کوئی سے ہے یا نہیں ہے، وہ سارے کے سارے عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ ان ساروں کو خطرہ ہے اگر عمران خان باہر آ جائے۔ امریکہ کو اس نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا، امریکہ کے یہ مسائل ہیں۔ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، نواز شریف ہے، زرداری ہے، ان کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی دگرگوں ہے، عوامی پذیرائی نہیں ہے۔ فارم 47 کے ذریعے ان کو حکومت نے بٹھا دیا۔ خواجہ آصف بالکل صحیح کہتے ہیں، ہائبرڈ نظام ہے۔ اگر آج اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائے تو یہ کھڑی نہیں رہ سکتی، وہ ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ لیکن وہاں پر کیونکہ ویسٹ کو لیور ان کیا، جنرل باجوہ نے ویسٹ کو یہ کہا کہ عمران خان تمہارے لیے خطرہ ہے اور ہم اس کو ہٹاتے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ ہٹائیں، تو پاکستانی سیاستدانوں کو ملا کے ہٹا کے تو سارا کام وہ کر دیا گیا۔ اب کوئی بھی وہ طاقت نہیں چاہتی، عمران خان سے ملاقات پر پابندی ہے۔ یونائٹڈ نیشن بڑا ایک انفیکٹو ہو گیا، لیکن انہوں نے آج عمران خان کو پولیٹیکل پرزنر کہا ہے۔ دنیا بھر میں جو بڑے بڑے نام ہیں، جن کے سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہیں، سٹارز ہیں ماضی کے، کرکٹ کے پلیئرز، کپتان، چاہے وہ آسٹریلین ہیں، انگلش ہیں، انڈین ہیں، سب کے سب عمران خان کی رہائی کی بات کر رہے ہیں۔ رہائی اگر نہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا علاج کروایا جائے، اور عمران خان بھی اپنے لیے علاج مانگ رہا ہے جو اس کا بنیادی حق ہے، رہائی نہیں مانگ رہا۔ یہ رانا ثناء اللہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ بات مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ان کے بہاف پر گفتگو بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم بنی گالہ شفٹ کر دیں، ادھر شفٹ کر دیں، ادھر لے جائیں، عمران خان کہتے ہیں نو، میں یہاں سے کسی ڈیل کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میرا عدالت میں مقدمہ لگائیں، میرٹ پہ بات ہو، اور پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہو۔ لیکن وہ سال سے زیادہ ہو گیا ان کی، وہ بھی نہیں لگ رہی۔ اچھا، اب اس سینیریو میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ عمران خان اندر ہو، تو یہ بات اس وجہ سے پچھلے 1.5-2 سال میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی مڈل لیڈرشپ ہے، دیکھیں مجھے کہنے میں کوئی یہ وہ نہیں ہے، وہ ساری کمپرومائزڈ ہے، وہ سارے لے تو لال سے کام لیتے ہیں، وہ سارے تعویلیں دیتے ہیں، توجیہات دیتے ہیں، بیٹھیں گے تو بات کریں گے، یار دیکھیں یہ فوج کے ساتھ عمران خان کی لڑائی ہو گئی ہے، اس کا کیا بنے گا، یہ تو ہم بند گلی میں آ گئے ہیں، عمران خان باہر ہی آئے گا۔ کل پرسوں میں صدیق جان کے ہمراہ ایک یہاں پر ریسٹورنٹ ہے سپر میں، آنچ ریسٹورنٹ، وہاں پر ایک پی ٹی آئی کے صاحب تھے، ان کے ساتھ جب میرا مکالمہ ہوا تو مجھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اگر خان صاحب کہتے بھی ہیں کہ میں نے باہر نہیں آنا تو چھوڑیں خان صاحب کو، آپ ان کو نکال کے لائیں بس۔ اب یہ سوچ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سوچ مڈل لیڈرشپ کی ہے۔ اچھا، عمران خان کسی سے بات نہیں ہو رہی، ان کے ساتھ اس وقت ان کی اہلیہ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں سیاسی طور پر، وہ ہیں بشریٰ بی بی، اور ان کی جو بہنیں ہیں کوئی ان پہ شک نہیں کر سکتا، جو بہنوں کے لیے جو بھائی کا پیار ہے
وہ علیمہ خان کو مجبور کرتا ہے، بھلے خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ بیان نہ دیں، لیکن وہ آتی ہیں ٹیوزڈے کو، ان کا حق ہے اپنے بھائی سے ملنا، اور وہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں اور وہ بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ بشرا بی بی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑی ہیں۔ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، میں آپ کو بتاؤں، مین لیڈر جو ہیں پی ٹی آئی کے، جب وہ رپورٹرز کے ساتھ آف دی ریکارڈ بات کرتے ہیں تو وہ علیمہ بی بی پر بھی الزام لگاتے ہیں، علیمہ خان صاحبہ پر۔ جو الزام علی امین گنڈا پور نے لگایا تھا اس کو دہراتے ہیں۔ میں وہ نام لے سکتا ہوں ان لیڈرز کے جو مین لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے۔ جتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کبھی توقع کیا ہوگا۔ جن کو انہوں نے عہدے دیے، جن کو انہوں نے بٹھایا، وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ایک بھرپور انداز میں ایک سیل آؤٹ ہے۔ اگر کسی کا دل دھڑک رہا ہے خان کے لیے تو وہ غریب آدمی ہے پاکستان کا، وہ غریب آدمی ہے، غریب ورکر ہے جس کا دل خان کے لیے دھڑک رہا ہے اور وہ ساری کوششیں کر رہا ہے۔ پھر ایک اور لڑائی شروع ہو گئی ہے، کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو باہر بیٹھے ہیں وہ جو مرضی کہہ لیں، ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں بھی 2-4 سپیسز میں گیا ہوں ٹویٹر پہ، ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ کر دیں، ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بھائی آپ لوگ باہر بیٹھے ہیں یار، آپ پاکستان کی ریالٹی سے دور ہیں، ہم آپ پہ شک نہیں کر رہے، نہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے جو بھی کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہوں گے، لیکن جو آدمی یہاں پر ہے وہ اس طریقے سے ایکٹ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر آپریشن ہے، اسٹیٹ اوپریس کرتی ہے آپ کو، حکومت آپ کو اٹھا کے لے جاتی ہے، آپ کے اوپر پرچے درج کرتی ہے۔ تو جو یہاں پر رول آف گیم ہے انہی کے تحت آپ نے بات کرنی ہے۔ تو اس لیے، لیکن وہ ایک لڑائی چھڑ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب اس نے یہ کیا۔ اب میں یہ سب کچھ دیکھ کے میں کبھی بھی علی امین گنڈا پور پہ تو مجھے اب یقین ہو گیا کہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب محسن نقوی کی پہلے تو انہوں نے بیعت کی اور تعریف کی، پھر اس کے بعد محسن نقوی صاحب نے اعتراف کیا، یہ پہلے ثابت کیا میڈیا میں کہ ایک چینل تھا، پھر آج انصار عباسی صاحب نے کالم لکھ دیا کہ جناب پی ٹی آئی کے قائدین کو اس میں استعمال ہونا چاہیے اور محسن نقوی صاحب کو رول پلے کرنا چاہیے، اور بالکل اس سے نفرتیں کم ہوں گی، کشیدگی کم ہوگی، بنی گالا عمران خان کو شفٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ زبردستی عمران خان کو بنی گالا شفٹ کرتے ہیں اور اس کا کریڈٹ علی امین کو دینے کی کوشش کرتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، عمران خان کے خلاف اور اس کے نامنی سہیل آفریدی کے خلاف ایک بندہ کھڑا کرنے کے لیے، ایک گروپ بنانے کے لیے، تو یہ پی ٹی آئی ورکرز کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ ابھی پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ نکلے، سڑکوں پہ نکلے، آ کے بیٹھے، ثوابی میں احمد نیازی بیٹھے، اور بھی لوگ بیٹھے، مینا خان بھی گئے وہاں پہ، شفیع جان بھی گئے، سب لوگ گئے۔ ٹھیک ہے، ہائی کورٹ نے جو کچھ بھی کیا وہ انہوں نے اس کو وہ بند کروانا تھا، ظاہر ہے، لیکن بہت بہتر ہوتا اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خود یہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتی۔ پولیٹیکل ڈیسیژن تھا نا، جاتے ورکر سے بات کرتے، ہائی کورٹ کا معاملہ سامنے رکھتے اور وہاں پہ اناؤنس کرتے کہ ہم یہ دھرنا ختم کر رہے ہیں، جیسے راجہ ناصر عباس نے کیا کہ ہم یہ دھرنا ختم کر رہے ہیں۔ لیکن کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے ورکرز پر کے پی کے کی حکومت میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ غلط ہے۔ کیوں آپ ورکر سے آپ علیحدہ نہیں ہیں؟ حکومت کا کام ہے کہ وہ ورکرز کو ساتھ لے کے چلے۔ سہیل آفریدی پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے بہت تحرک پیدا کیا۔ ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم بنائیں گے آزادی فورس، یہ ایک بڑا کوسچنیبل ہے، اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ بھائی پی ٹی آئی ساری عمران خان کی رہائی چاہتی ہے، تو پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کی ہر پوری جماعت اس میں شریک ہوگی، پرامن احتجاج کی بات ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ سڑکیں جیم کر دو، ہاں، تو اس کے لیے کسی فورس کی ضرورت نہیں ہے، آپ سڑکیں جیم کر دیں جہاں جہاں پر بھی آپ ہیں۔ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے 1 گھنٹے کے لیے جیم کریں، 15 منٹ کے لیے کریں، روزانہ آپ یہ معمول بنا لیں، پرامن جد و جہد آپ نے کرنی ہے۔ دیر آر سو مینی آپشنس۔ اب جتھا نہیں ہے، آپ نے کوئی ریاست پہ حملہ آور نہیں ہونا۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں نا 2 لاکھ آ جائیں، 4 لاکھ آ جائیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا آ کے زبردستی قبضہ کر لیں گے۔ بھائی یہ تو ثابت ہے کہ پی ٹی آئی سب سے پاپولر جماعت ہے۔ آپ نے ابھی اتنا زبردست پنجاب میں بڑی زبردست ریلیاں نکلی ہیں، اور سندھ میں ریلیاں نکلی ہیں، کراچی میں ریلیز ہوئی ہیں، بلوچستان میں ہوا ہے، ہر جگہ پی ٹی آئی نکلی ہے، ثابت کیا پی ٹی آئی نے کہ ہم موجود ہیں۔ لیکن ورکرز کو آپ اپنے رویے سے مایوس نہ کریں۔ ورکر مایوس نہیں ہے، اس کا تعلق عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور ایک بات، عمران خان کوئی مایوس نہیں ہے، عمران خان کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے باتیں سنے، آپ جو گریگ چیپل کیا کہتا ہے کہ مجھے اس نے کہا کہ اللہ پہ مجھے بہت یقین ہے اور میرا اللہ جو کرے گا میں
اسی پر میں بس راضی ہوں. خدا پر یقین ہے عمران خان کا. اور اب آپ اس وقت اب پیس بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے اگلے 2 دنوں میں 1 دنوں میں, آج 19 ہے, شاید آج ہی ہوگا امریکہ میں, تو پتہ چل جائے گا کہ کیا اس سے نکلتا ہے. اور جو خبریں ہیں میں آپ کو جاتے جاتے بتا دیتا ہوں, اس پہ علیحدہ وی لاگ کروں گا. کیا چاہتے ہیں ٹرمپ کہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں, جو کارٹلز ہیں, ان کو پولیس بنا کے تو حماس کا صفایا کیا جائے. یعنی یہ سب کچھ جو ہے پیس کے نام پر قتل و غارت حماس کو, تاکہ اس سے اسلحہ لے کے اس کو بالکل قتل و غارت اس کو ختم کر دیا جائے, ایلیمینیٹ کر دیا جائے ان کو وہاں سے. تو اس میں اب دیکھتے ہیں, پاکستانی خبریں چھپوا رہے ہیں پچھلے 2-3 دنوں سے کہ ہم سوال کریں گے. ابے یار تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم سوال کرو گے کسی سے؟ کیا کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ خون میں ہاتھ اپنے رنگنے جا رہے ہو؟ ڈونٹ ڈو دیٹ. اس کو نہ اللہ اس کو معاف کرے گا, نہ پاکستانی لوگ اس کو معاف کریں گے. بہت کچھ ہے آپ سے بات کرنے کے لیے, آنے والے دنوں میں یہ گفتگو چلتی رہے گی. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.